عزیز ساتھیوں، جامعہ امامہ للبنات الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ بچیوں کا مرکزی ادارہ ہے۔ مولانا کفیل احمد صاحب ندوی مدد اللہ العالی کے سرپرستی میں الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہاں کے اساتذہ اور استانیہ تعلیم کے سلسلے میں کافی فکر مند ہیں۔ وہاں کی ایک چھوٹی سی بچی ہے سامیہ محب اللہ صاحب، میں اس بچی کو دعوت دیتا ہوں، 1-2-3 منٹ کی تقریر ہے، سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی مکالمہ سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب صدر، مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور معزز مہمانان کرام، آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص ایک دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کے محنت کے مطابق حق نہیں دے رہا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، مرد عورت، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ محترم سامعین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تقودر رہتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مگر جب ہمیں اپنا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال اور غم ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں، مگر احکم الحاکمین جس کے قبضے میں ہماری جان و مال ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا ہم نے اس کے حقوق جو ہم پر عائد ہیں کیا ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی؟ اور کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم حضرات، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بنا نہ تو ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا اور بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ محترم حضرات، اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں اور اس کی عبادت اور پرستش میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بنیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی کریں، کسی اور کے نہیں، طواف اسی کے گھر کا کریں، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کی ہو، کسی پیر یا فقیر کی نہیں۔ سچی حقوق اللہ، حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو اس کا اہل نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو
ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا بہت فرمائے۔ اچھے بیٹا، بہت اچھے، ہو جس ماشاءاللہ۔ میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں سے تقسیم نہ کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ بہت اللہ اچھے وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے امیدیں، انہی ذروں کو چمکا کر ہمیں مہتاب کرنا ہے۔